السلام علیکم جی سر، بہت بہت شکریہ. ایک تو آئی جسٹ وانٹ ٹو کیپ اٹ ویری شارٹ. بنڈل آف تھینکس کہ مجھے انہوں نے بلایا یہاں پہ. میرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں پچھلے کوئی 10-15 سال سے فیملی بزنسز کی جنریشنل ٹرانزیشن پہ کام کر رہا ہوں، اور اس میں ملٹیپل کیسز جہاں پہ فیملی اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں آپ بزنس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. ایک نمبر یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ ہوگا یا پتہ نہیں ہوگا، 98% بزنسز تھرڈ جنریشن میں ٹرانزٹ نہیں کرتے، اور مسلمانوں میں تو یہ نمبر اور بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اس پوری سٹوری میں ہم نے ایک ہی بندے کو ٹھیک کرنا ہے، وہ ہم خود ہیں. جس بندے نے بزنس فاؤنڈ کیا ہے، جس نے اسٹارٹ کیا ہے، جس نے کاروبار کی بنیاد رکھی ہے، وہ کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے. اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پورے سفر میں بلیو می پریچ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈیمانسٹریشن. سو آئی ریکویسٹ کہ اگر کوئی چیئرمین ہے تو وہ چیئرمین بنا رہے. پلیز، اگر آپ چیئرمین نہیں بنیں گے تو ایتھکس کے جو دھجے ہیں نا، وہ آپ کے گھر پہ ہی اڑ جائیں گے، آپ کے بورڈ روم پہ ہی اڑ جائیں گے. تو آپ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں. میں نے سنا ماشاءاللہ وائی از اے بیوٹیفل کانسیپٹ، لیکن اس کا ہاؤ ورڈ ٹو ڈیٹیلنگ، بیکاز میں اس ہیٹ میں بیٹھتا ہوں جس میں 100 فیملی کاؤنسلس، فیملی بورڈز، جس میں جا کے بزنسز نے اسٹرگل کرنا ہے کہ میں نے چند کروڑوں سے بلین روپیز کا کیسے بننا ہے، میں نے سروائیو کیسے کرنا ہے. اچھا، ہم تو بیسک چیزوں میں پھنسے ہوئے، ہم تو ان چیزوں میں پھنسے ہیں جہاں پہ ہمارا اتفاق ہی نہیں ہوتا. ہم ایتھکس کی بات تو کر رہے ہیں، اخلاقیات کی، بٹ ہم سسٹم کی بات نہیں کر رہے. اس سسٹمز کی، اس کوڈز کی، اس پریکٹس کی جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. بورڈ والا رول پلے نہیں کر پا رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ایتھکس کیا ہیں، ہم نے کہاں روکنا ہے. سی او کو سی او نہیں بننے دیا جا رہا، اس کے رائٹس لیے جا رہے ہیں. جو بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کی فیملی اس کو گھسیٹ کے چھیل دیتی ہے. اس کے بعد نیچے آ جائیں مینجمنٹ، ایچ او ڈیز کو ایچ او ڈیز نہیں بننے دے رہے، اس کے نیچے بیچاری آپریشن کی لیبر ہے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کسی بھی بزنس کے اندر اگر ہم نے اس ایتھکس کو اپلائی کرنا ہے، آئی ایم ٹیلنگ یو، ایتھکس اسٹارٹس فرام یور سیلف. فرسٹ یو ہیو ٹو فکس یور پرسنل ایتھکس. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے آپ دین بات کریں. میرے لیے تو سارے انبیاء اکرام بڑے مہذب ہیں، سب کے دین آئے یہاں پہ، سارے کے سارے دین بڑے مہذب ہیں. پرسنل ایتھکس سب کے سیم ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایتھکس need to be worked on, then we need on the internal ethics. ہمیں اپنے انٹرنل ایتھکس پہ کام کرنا ہے پہلے. اگر ہم انٹرنلی اسٹرانگ نہ ہوئے نا، تو یہ گورنمنٹ کے دھچکے، لائر کے دھچکے، سرکار کے دھچکے، یہ یہ رشوت کے دھچکے، یہ میٹر اترنے کے دھچکے، ہم کچھ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. تو جب میرے پاس بیک اپس ہی نہیں ہے، میرے پاس بیک اپ اسٹریٹجیز ہی نہیں ہے، تو میرا میٹر اترے گا تو میرا ایمان 2 منٹ میں جائے گا، وہاں بہنے جہاں سے نکلا ہی نہیں ہوگا. تو وی نیڈ ٹو بی انٹرنلی اسٹرینتھن. پلیز اپنے ٹاپ سے لے کے باٹم تک اپنے چیزوں کو سسٹم سے کنٹرول کریں، سسٹم بلڈ کریں، تاکہ پھر آپ اتنے مضبوط ہوں گے کہ یو کین میک منی ان ٹف ٹائمس، دین یو کین گرو. اور آئی ورک فار پراکٹر اینڈ گیمبل، 250 سال پرانی کمپنی. دکھائیں کوئی مسلم کمپنی جو 50-100 سال پرانی ہو. تو ہمیں اداروں کو سروائیو کروانا ہے. جب ہم سروائیو کریں گے تو ہم مضبوط ہوں گے. جب ہم مضبوط ہوں گے تبھی ہم اپنی مرضی کے فیصلے کر سکتے ہیں. سو آئی ریکویسٹ کہ اسٹارٹ پریکٹسنگ دا ایتھکس فرام دا ہوم، فرام دا بورڈ ٹو دا آرگنائزیشن، دین وی ٹاک ٹو دا گورنمنٹس ان دا فورمس، تاکہ ہم گرو کر سکیں اور آنے والی نسلوں کو دے سکیں. آخری جملہ بول کے میں کلوز کروں گا. جس کاروبار کے لیے ہم اپنی اولاد کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے، وہ فیوچر کو کیا اٹریکٹ کرے گی، اس کو سوچیں. سو وی نیڈ ٹو میک دا بزنس ان اے وے کہ ہماری اولاد چوز کرے اس پہ آنے کے لیے، دین وی کین میک اٹ بگ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.